لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا جائے اسے مت کھایا کرو۔ یورپ امریکہ جانے والوں، جاپان میں رہنے والوں، حلال گوشت تلاش کیا کرو، صرف ٹھپوں سے گزارا نہیں ہوتا۔ وہاں بعض لوگوں نے حلال ٹھپے بنائے ہوئے، جو آ رہا ہے دے دنادن ٹھپے پہ ٹھپا، حلال حلال حلال، ایسا نہیں ہوتا۔ آپ کو تحقیق کرنی پڑے گی کہ ہینڈ سلاٹر سے باقاعدہ اللہ کا نام لے کے ذبح کیا گیا ہے کہ نہیں کیا گیا، اس وقت تک وہ گوشت حلال نہیں ہوگا۔ باہر ملکوں میں اس کی بہت تحقیق لازم ہے، اور یہ مشینی ذبیحہ بھی حلال نہیں ہے۔ اس پہ میں پہلے کئی بار دلائل دے چکا ہوں، اب دوں گا تو پھر ساری تفسیر کا لیکچر ہمارا اسی پہ چلا جائے گا۔ ہاتھ سے باقاعدہ اللہ کا نام لے کے ذبح کیا گیا ہو، ادروائز آپ کے لیے وہ میٹ کھانا حلال نہیں ہے۔ سمجھتے ہو؟ لوگ کہتے ہیں ایکچولی مجبوری ہے، کوئی گوشت کھانا فضیلت ہے، مجبوری نہیں ہے۔ ہندو سبزیاں کھا کھا کے 100 سال بھی جی لیتے ہیں، تو ہم ویجیٹیرین ہیں نہیں، ہم گوشت خور ہیں، لیکن حلال ملے تو۔ گوشت خور کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو بھی گوشت مل گیا متزل ہلا لیا، جو ملا کھا لیا، ایسا نہیں ہے۔ حلال گوشت کھائیں گے، ہینڈ سلاٹر ہو، مشینی ذبیحہ کو ہم حلال نہیں سمجھتے، کیونکہ مشین کو تھوڑی نام لینے کا کوئی اس کا یا اس کے ذبح کا ہو۔ اسی میں اللہ نے یہ بھی فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑو، چھپے ہوئے گناہوں کو بھی چھوڑو۔ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ، جو گناہ کر رہے ہیں نا ان قریب اس کی سزا بھی ملے گی۔ آج اللہ کی رحمت کا ایسا تصور بنا کے پیش کیا جاتا ہے کہ بھائی اللہ بہت غفور الرحیم ہے، جو مرضی کرتے رہو وہ سب کیا کر دے گا، معاف کر دے گا۔ اللہ نے تو نہیں کہا کہ تم جو مرضی کرتے رہو میں معاف کر دوں گا، اللہ نے کہا بھائی میں سزا دوں گا، یہ اللہ ہی کہہ رہے ہیں، میں تو نہیں کہہ رہا نا۔ سورہ انعام میں دیکھ لو آیت نمبر 120، اللہ فرماتے ہیں ان الذین یکسبون الاسم، جو بھی گناہ کر رہے ہیں، چاہے چھپا ہوا گناہ ہو یا پبلک کے سامنے گناہ ہو، سیجزون، ان قریب بدلہ ملنے والا ہے، زیادہ دیر نہیں ہے، مزے کر لو۔ مرو گے شروع ہے عذاب، قبر میں حساب و کتاب ہے، پھر میدان حشر میں ہے، پھر آگے جہنم ہے، تو یہ بڑی ٹف زندگی ہے، اس لیے آپ کے پاس گناہ کرنے کا آپشن نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں سیجزون، جلدی بدلہ ملنے والا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں بڑی لمبی زندگی ہے، کوئی لمبی زندگی نہیں ہے۔ تو جو کر رہے ہو طبیعت سے چترول لگنے والے ہیں، سزا ملنے والی ہے۔ تو یہ بھی ہے، جہاں اللہ غفور الرحیم ہے وہاں عزیز ذو انتقام بھی ہے۔ تو ہمارے یہاں ایسا تصور پیش کر دیا جاتا ہے بس 27ویں کو مر جاؤ، اگلے پچھلے سارے معاف۔ رمضان میں مرا، بہنوں کی وراثت کھا کے مرا ہے، پھر بھی کہاں جائے گا؟ جنت میں۔ رمضان میں مرے، وہ رمضان میں مرنا یقیناً فضیلت ہے، یقیناً فضیلت ہے، اس فضیلت کا انکار نہیں ہے۔ 27ویں رات میں موت ہو گئی، فضیلت ہے، بڑی رات میں موت ہوئی ہے، لیکن اس کی وجہ سے یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس گناہوں کو ہلکا سمجھنا شروع کر دیں۔ اسلام نے 27ویں رات کو اتنا فوکس نہیں کیا جتنا گناہوں سے بچنے کو فوکس کیا ہے، اس کی ویلیو زیادہ ہے۔ جتنے بھی پیغمبر دنیا میں آئے ہیں وہ لوگوں کو برائیوں سے روکنے کے لیے آئے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے اللہ کی نظر میں برائی سے بچنے کی ویلیو زیادہ ہے، ورنہ وہ پیغمبر آ کے بس رمضان کے فضائل سنا کے چلے جاتے، جو مرضی کرتے رہو۔ تبھی ہمارا بیڑا غرق ہوا ہوا ہے۔ بڑے سے بڑا گناہگار علانیہ کبیرہ گناہوں میں ہوتا ہے، وہ فلانی تاریخ کو مر گیا تو جنت میں، فلانی، لوگ کہتے ہیں کوئی بات نہیں یار، یہ تو کوئی اتنا بڑا ایشو ہے نہیں۔ تو انبیاء ڈراتے ہیں اللہ کے عذاب سے، قرآن بھی ڈراتا ہے، تو اس لیے ہمیں ڈرنا چاہیے۔ گناہ ہو گیا ہے تو سچی توبہ کر کے اللہ کو راضی کرو۔ جو توبہ کرنے والے ہیں ان کے لیے اللہ غفور رحیم ہے، توبہ کرنے والوں کے لیے غفور رحیم ہے، گناہگاروں کے لیے غفور رحیم نہیں۔ گناہگاروں کے لیے تو سیجزونا، اللہ کہہ رہا ہے سزا ملے گی، تو اس لیے بچنا چاہیے، ڈرنا چاہیے اللہ کے عذاب سے۔ ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔